بغیر کسی کو ٹارگٹ کیے ہوئے کہ یہ وہ کام تھا کہ جو اس طبقے کو کرنا چاہیے تھا جو اس کا اپنے آپ کو کسٹوڈین سمجھتا تھا. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش پٹ کرتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین عرب میں آیا لیکن حدیث کے اعتبار سے جتنی خدمت ہے وہ اجمیوں کی ہے. امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے، امام مسلم ایران کے تھے، امام ابو داؤد، امام ترمذی جو ہیں وہ افغانستان کے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑا کام لیا کہ آج سعودی عرب کے چینل پہ، حالانکہ عربیوں کے اندر ایک اپنی عربیت والا معاملہ بہت زیادہ ہے آج بھی، لیکن جب حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں تو حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری رواہ مسلم، رواہ بخاری رواہ مسلم. تو یہ میں کہتا ہوں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے امام بخاری امام مسلم کے لیے. تو اب آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نبی الاسلام کے مبارک دور سے تھوڑا دور پیدا کیا ہے تو اللہ نے کمپنسیشن کر دی ہے اس ٹیکنالوجی کی برکت سے کہ وہ محدثین جنہوں نے سینکڑوں سال لگا کے سب کا اگر آپ ٹائم پیریڈ جمع کریں جو کام کیا تھا وہ آج ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم امام بخاری سے ریکویسٹ کریں کہ حضرت ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آپ نے کہاں لی ہے؟ تو امام بخاری کو کھولیں گے، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر تک پہنچیں گے، کیونکہ امام بخاری نے حدیثوں کی نمبرنگ نہیں کی تھی، بغیر نمبرنگ کے انہوں نے کنٹینیوس لکھی تھی. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فوراً لکھیں گے 4416 بخاری میں کھل کے سامنے آ جائے گی. امام مسلم سے ہم پوچھیں کہ حضرت یہ جو حدیث ہے کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل البیت، تو یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ تو وہ ڈھونڈیں گے کہ میں فضائل صحابہ والے چیپٹر میں جاؤں اور وہاں پہ اہل البیت کے فضائل میں. لیکن ہمارا اسٹوڈنٹ لکھے گا 6225 غدیر خم کی حدیث کھل جائے گی. 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وہ فوراً کھل کے سامنے آ جائے گی. تو یہ الحمدللہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو آیات کی بھی نمبرنگ نہیں تھی، آیات کے اینڈ پہ نشان لگایا جاتا تھا، نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. آج اگر کوئی صحابی اہل البیت میں سے ہو، ہم انہیں کہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کہاں ہے؟ وہ کہیں گے سورۃ الاحزاب میں. ہم کہیں گے نکالیں تو انہیں نکالنے میں کچھ صفحے آگے پیچھے کرنے پڑیں گے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 لکھیں گے، ڈائریکٹ وہاں اس آیت پہ پہنچ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپنسیٹ کیا ہے، یہ کسی کو اونچا یا نیچا کرنے کی بات نہیں ہے. جو نبی الاسلام سے مبارک زمانہ دور ہوا ہے اللہ نے ہمیں کمپنسیشن دی ہے کہ ہم آسانی سے تھوڑا سا کام کر کے، جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نیکی کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اور ان کو اس حق بات پہنچانے کی وجہ سے میرے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اور صحابہ تم 9 پہ عمل کرو، ایک کو چھوڑ دو، تم ناکام ہو جاؤ گے. اور بعد میں آنے والے ایک کو لیں گے، 9 چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دے گا، کیونکہ گیون سرکمسٹانسز ایسے ہمیں ملے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم تو سنتے تھے نا کہ دین کے لیے فلاں نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ ہر ایک اپنے بزرگوں سے ریلیٹ کرتا ہے. ہمارے تو بزرگ یہ زائد چیپا بھائی ہیں جی ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی بزرگ ہوتے ہیں، اس کے لیے داڑھی پگڑی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے. اور اس میں انہیں کافی تکلیف اٹھانی پڑی ہیں، کیونکہ جس مکتب فکر کے پاس بھی جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا ترجمہ ڈالیں، فلاں کا نہ ڈالیں. انہوں نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا، کسی فرقے کی نہیں. اور یہی اسلام 360 کی کامیابی کا راز ہے. آج یہ طے کر لینا کہ میں نے صرف اہل حدیث کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا، یا میں نے صرف دیوبند کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا، یا صرف میں نے بریلویوں کا ڈالنا ہے باقیوں کا نہیں ڈالنا، تو ظاہر ہے اس کو کس نے یوز کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے وقت پہ مختلف اوقات کے اندر سازش کرنے کی کوشش کی، اسے ملائن کرنے کی کوشش کی، آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ زاہد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کے لیے نامہ مال کا ایک ایسا ذخیرہ کیا ہے.
ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہ اس وقت امت کا ایسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے, ہم سب کو بھی استقامت دے, کیونکہ جب اتنی بڑی کوئی پرسنالٹی ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ دین جڑ جاتا ہے, اور جب کوئی بڑے لیول کا لیڈر ڈی ٹریک ہوتا ہے نا تو وہ کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ڈی ٹریک کرتا ہے. تو ایمان و سلامتی, ایمان کی سلامتی, عقائد کی سلامتی کے لیے ہم اپنے حق میں بھی دعا کرتے ہیں, ان کے حق میں بھی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. احسن الجزاء.